ومن کلام علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے یہ اشعار ہیں جو پہلے متن میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ عزا هذه الابیات له فی الاحیاء ایضا، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم کے اندر بھی، یعنی جس طرح امام حسکفی نے ان کو منسوب کیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ایسے ہی احیاء العلوم میں بھی ان اشعار کو امام غزالی نے منسوب کیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ عزا هذه الابیات له، اچھا جی، قال بعضهم وهي ثابتة فی دیوانہ المنسوب الیہ، بعض نے کہا کہ جو دیوان منسوب ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، دیوان علی، اس میں یہ اشعار ثابت ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت دیوان علی نہیں تھا، لیکن بعض کی یہ گواہی تھی کہ دیوان علی کے اندر یہ اشعار موجود ہیں۔ باقی یہ بات کہ دیوان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوان ہے، اس بارے میں انہوں نے منسوب کا قول بولا کہ آپ کی طرف منسوب ہے، یعنی نہ انکار کیا واضح طور پر کہ آپ کا نہیں ہے، اور نہ یہ کہا کہ آپ کا ہے، کہ آپ کی طرف وہ دیوان منسوب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اشعار آپ کے ہوں اور کچھ اس کے اندر، جس طرح نہج البلاغہ جو ہے اس میں بہت زیادہ حصہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، تو ایسے ہی اس کے لحاظ سے بھی معاملہ ہو۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا اولھا، پہلا یہ جو اشعار متن میں آئے ہیں اس سے پہلے اشعار یہ ہیں، الناس من جہت التمثال اکفاء ابوہم آدم والام حواء، کہ سارے لوگ اپنے نقش و نگار، شکل و صورت کے لحاظ سے برابر ہیں۔ کس طرح یہ جو تم نے مراح الارواح وغیرہ میں ہم کے لحاظ سے پڑھا ہوگا کہ اس کو ہمو بھی پڑھتے ہیں، ابوہم آدم، ابوہم، اور ہم کو ہمو پڑھا گیا ہے۔ ان لوگوں کے، سب لوگوں کے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب کی امی جان حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ وَإِنَّمَا أُمَّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ مُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِلْأَحْسَابِ آبَاءُ، سوائے اس کے نہیں کہ لوگوں کی مائیں، یعنی سب کی امہات لوگوں کے لیے اوعیہ ہیں، وعاء برتن کو کہتے ہیں، اوعیۃن مثل ظرف ہیں، برتن کی طرح ہیں، مستودعات، مستودعات لغوی معنی جہاں کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے، جدید عربی میں سٹور کو کہتے ہیں، یعنی گھر میں جو کمروں کی تقسیم ہے کہ ایک بیڈ روم ہے، کچن ہے، اور ایک مستودعہ ہے، مستودعہ سٹور کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پرانی عربی میں مستودعات، مستودعات کی جمع کہ مائیں وہ ہیں کہ جن کے سپرد امانات کی جاتی ہیں، یعنی یہاں خصوصی امانت جو شکم مادر میں پروان چڑھتی ہے اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے، یعنی بچہ، کہ مائیں لوگوں کی، لوگوں کے لیے
ایک برتن کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جس برتن کو امانت ودیت کی جاتی ہے۔ وَلِلْأَحْسَابِ آبَاءُ، اور نسب کے لیے آبا ہیں، یعنی نسب والدین کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُمُ، یہ بھی لہم تھا، من اصلہم شرف یفاخرون بہ فالتین والماء، اگر نہیں ان کے لیے، لوگوں کے لیے، ان کی اصل کے لحاظ سے کوئی شرف کی جس پر وہ فخر کر سکیں تو فالتین والماء، تو یہ چیز قابل فخر ہے، مطلب کہ سب اس میں برابر ہے کہ سب کی کا مٹیریل وہ تین اور ماء ہے، مٹی اور پانی۔ وَإِنْ أَتَيْتَ بِفَخْرٍ مِّن ذَوِي نَسَبٍ فَإِنَّ نِسْبَتَنَا جُودٌ وَعِلْيَاءُ، اگر تم اے مخاطب کسی ذی نسب کی طرف سے فخر لاتے ہو تو ہمارا نسب جو ہے وہ جود اور روحانی بلندی ہے۔ تو اوپر متن میں مَا الْفَضْلُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِي فِي الْإِحْيَاءِ مَا الْفَخْرُ، یعنی وہاں یہ شعر اس میں مَا الْفَضْل کی جگہ مَا الْفَخْر ہے، اور العلم میں جو الف لام ہے عہد خارجی کا ہے، مراد کیا؟ علم شرعی، یعنی مَا الْفَضْلُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ کہ اہل علم کی فضیلت ہے، تو اس علم سے مراد دنیاوی علم نہیں بلکہ شرعی علم ہے، الف لام عہد خارجی کا ہے۔ الموصل الی الآخرہ، وہ علم شرعی جو آخرت کی طرف پہنچانے والا ہے۔ یہ ساتھ ضرورت محسوس کی کہ علم شرعی یعنی دینی علم بھی دنیاوی بن جاتا ہے، دینی علم بھی اگر وہ انسان کو مادہ پرستی کی طرف لے جائے تو پھر وہ موصل الی الآخرہ نہیں رہتا، وہ اس سے جب فکر آخرت پیدا نہ ہو، فکر دنیا پیدا ہو، تو پھر جس طرح پہلے آپ پڑھ آئے ہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کہ اگر علم پر عمل نہیں ہوگا تو پھر فقیہ نہیں بن سکتا، تو اس بنیاد پر اگر علم بندے میں خشیت پیدا نہ کرے، فکر آخرت اللہ کا ڈر پیدا نہ کرے، بلکہ علم کی بنیاد پر وہ جری بن جائے اور دنیا کی محبت میں گم ہو جائے، تو پھر اگرچہ پڑھا شرعی علم تھا لیکن اس کو دینی علم پھر نہیں کہا جائے گا۔ یہ تب ہوگا جب موصل الی الآخرہ ہو کہ وہ علم بندے کے اندر خشیت عزتی پیدا کرے، تو پھر وہ علم یہاں لأہل العلم سے مراد ہے۔ وہ جو حدیث شریف ہے بخاری شریف میں پہلی، من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ جس کی ہجرت ہے دنیا کے لیے اور عورت کے لیے کہ اس سے شادی کرے تو پھر اس کی اسی کے لیے ہے، اور من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پہلے اس کو ذکر کیا۔ اب یہاں پر دنیا کی مذمت کی گئی کہ جس کی دنیا کے لیے ہجرت ہے اس کی تو پھر دنیا کے لیے ہے۔ تو یہاں محدثین نے سوال کیا کہ دنیا جو ہے اس کے لحاظ سے تو وما انفقتم من خیر، یعنی کسب حلال کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں، اور اسے قرآن میں خیر کہا گیا ہے، تو پھر اس کی مذمت کیوں ہے؟ خیر کی تو مذمت نہیں ہوتی، اور اسلام میں جب بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کسب حلال کی
اور یہ کہا گیا ہے کہ کچھ گناہ نماز روزے سے نہیں جڑتے، الہموم فی طلب المعیشہ، معیشت کی طلب کے غم میں ڈھڑ جاتے ہیں۔ تو پھر اگر کسی نے دنیا کے لیے ہجرت کی، مثلا کاروبار کے لیے، ایک بندہ جو ہے دارالاسلام میں، ایک تو اب دارالکفر میں چلے جاتے ہیں کہ امریکہ یا برطانیہ کاروبار کے لیے، وہ تو ایک علیحدہ یعنی وعید حدیث میں موجود ہے۔ یہ ہے کہ دنیا کے لیے یعنی ایک بندہ جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی دیہات میں تھا، وہ شہر میں آ گیا لاہور میں کہ میں دکانداری کروں، تو اب شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ تو سب کچھ چھوڑ آیا ہے دنیا کے لیے۔ تو یہ تعارض آ رہا ہے احادیث کے اندر۔ اس کا پھر محدثین نے جواب دیا کہ ایک ہے کہ بندہ ایک عمل کرتا ہے جو دنیاوی عمل ہے، اب اس کا باطن بھی یہی ہے، مثلا ایک بندہ سکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ تعلیم بھی دنیاوی ہے، آگے اس کا استعمال بھی دنیاوی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اندر جو ہے وہ دنیا ہے، اوپر ظاہر دین کو کرتا ہے۔ تو جو مذمت کی گئی ہے وہ اس دنیا کی گئی ہے کہ جس میں ہے اندر دنیا اور اوپر شو اس کو دین کیا جا رہا ہے، اور اگر اندر باہر دنیا ہے اور کسب حلال ہے تو اس کی تو مذمت نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایک بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس نے کسی سے شادی کا کہا تو اسے کہا گیا کہ تم ہجرت کرو تو پھر شادی ہو جائے گی۔ تو اب وہ اندرونی تو ہے اس عورت سے شادی، اور اوپر جو ہے وہ ہو ہجرت، تو پھر یہاں جو دنیا ہے اس کی مذمت ہو رہی ہے، ایسی دنیا کی کہ جو باطن میں دنیا ہے، ظاہر میں اس کو نیکی کا کور چڑھایا گیا ہے۔ تو اگر ویسے یعنی ایک بندہ کاشتکار ہے، دکاندار ہے، کوئی کاریگر ہے، تو دنیا کا عمل کر رہا ہے تو شریعت اس کی حمایت کرتی ہے کہ کیونکہ یہ کوئی اس دنیا کو اپنے زہد و تقوی کی علامت نہیں بنا رہا، یا اسے باعث اجر و ثواب ظاہری طور پر اس کو کوئی بڑی نیکی اپنے نہیں بتا رہا، لیکن دوسری طرف جو ہے جس کی مذمت ہے وہ یہ ہے کہ ہے دنیا دار مگر اس نے اس دنیا پر کور دین کا چڑھایا ہوا ہے، تو اس کے اندر جو دنیا ہے اس کا ذکر ہے، من کانت ہجرتہ الی دنیا، یعنی یہاں لفظ دنیا اس پر بولا گیا ہے کہ وہ مذموم ہے کہ جہاں پر باطن میں دنیا ہے، ظاہر کے اندر جو ہے وہ اسے دین شو کیا جا رہا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ مثلا نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یہ کوئی دھرنا دیتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو برسر اقتدار ہو اس کے لحاظ سے کہ اس کی حکومت ختم کراؤ، وزیر اعظم استعفیٰ دے دے اور اس کا تختہ الٹ دو، یہ وہ۔ اب ظاہر بھی یہ بات ہے، باطن بھی یہ بات ہے، یعنی یہ نہیں کہ اوپر جس طرح کبھی اس طرح ہو کہ ہم استحکام پاکستان کے لیے نکلے ہیں اور اندر یہ ہو کہ ہم اقتدار کے لیے نکلے ہیں، ظاہر یہ ہو کہ نعرہ جو ہے کہ ہم مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اندر یہ ہو کہ ہم اقتدار چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ تو ہر طرف سے ہی یعنی ان کے اندر ایک دنیا ہے یا وہ قابل مذمت ہے۔ مثال صرف اس انداز میں ہے کہ اہل دین دھرنا دیں اور نام اس کا مثلا نفاذ شریعت رکھیں یا نام اس کا تحفظ ختم نبوت رکھیں یا نام اس کا آزادی کشمیر رکھیں، اور اندر دنیا ہو
تو یہ باعث مذمت یعنی لفظ دنیا جو استعمال کیا گیا وہاں پر، وہ لفظ دنیا حدیث والا، باقی جو ظاہر کے اندر بھی دنیا ہے، باطن میں بھی دنیا ہے، تو وہ اس جہت میں کہ کسی سے فراڈ تو نہیں کر رہا کہ جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، اس جہت میں صحیح ہے۔ باقی اگر وہ دنیا کی کسی غلط مقصد کے لیے لگا ہوا ہے تو وہ ایک مستقل علیحدہ جرم ہے، لیکن ظاہر باطن کے فرق والا جرم تو وہاں نہیں ہے۔ اور اگر اوپر سراسر خالص نفاذ اسلام، نفاذ شریعت، ختم نبوت ہو اور اندر سے ڈیزل ہو، تو اس بنیاد پر جا کر پھر یعنی یہ یہاں کی دنیا اس دنیا سے زیادہ مذموم ہے جو اندر باہری دنیا ہو، کیونکہ انہوں نے کم از کم دنیا کے معاملے میں دھوکہ تو نہیں دیا، اور جو اندر سے دنیا ہو اور اوپر غلاف کسی اور چیز کا چڑھایا ہوا ہو تو یہ زیادہ مذموم ہے، اور دوسری والی کبھی مذموم ہوگی کبھی مذموم نہیں ہوگی۔ اب دکاندار، کاشتکار جو اپنا صحیح کاروبار رزق حلال کر رہے ہیں تو ان کی دنیا کی اسلام نے حمایت کی ہے، مگر یہ کہ دنیا جس کو شو دین کیا جا رہا ہے اس دنیا کی اسلام نے مذمت کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یعنی یہ جو علم دین ہے اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ کو ادنا کا ذریعہ بنانا یہ باعث مذمت ہے، اور ادنا کو ادنا کا ذریعہ بنانا یہ باعث مذمت نہیں ہے۔ تو جس نے پڑھا دنیا کا علم ہے اور اس سے مقصد دنیا کمانا ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جے کون آڑے تے کھان آڑے، لیکن جو پڑھے دین اور اسے پھر دنیا کے لیے استعمال کرے تو یہ باعث مذمت ہے کہ وہاں تھا کہ ادنا کو ادنا کا ذریعہ بنایا، یہاں یہ ہے کہ اعلیٰ کو ادنا کا ذریعہ بنایا۔ تو اس بنیاد پر یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اپنی زندگی میں بھی، لِأَهْلِ الْعِلْمِ مَا الْفَضْلُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ، کہ فضیلت ہے اہل علم کی، اور الف لام عہد خارجی کا ہے، مطلب علم شرعی کی، اور علم شرعی پھر آگے امتحان ہے کہ علم شرعی اگر اس کو وہ دنیا کا مقصد بنائے گا تو یہ اس سے بھی مذموم ہو جائے گا کہ جس نے پڑھی ہی دنیا تھی اور پھر اسے دنیا کا ذریعہ بنایا۔ یہ پڑھ کے دین پھر اس کو دنیا کا ذریعہ جب بنائے گا تو پھر یہ زیادہ معاذ اللہ باعث مذمت ہوگا کہ اس نے ادنا کے لیے اعلیٰ چیز قربان کر دی کہ علم دین اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے وہاں پڑھتے ہوئے عصری علوم نیت میں کہ میرا وظیفہ کتنا لگے گا، تنخواہ کتنی ہوگی، کیا کچھ ملے گا، وہاں تو یہ پہلے دن پوچھا بھی جاتا ہے پڑھانے والوں سے، پڑھنے والے ذہن میں بھی رکھتے ہیں، اور ادھر یہ سوال بھی گناہ بن جاتا ہے کیونکہ یہ دین پڑھنا پڑھانا سارے کا سارا مقصد جو ہے وہ غلبہ اسلام ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو پھنسنے نہیں دے گا، اللہ اس کے لیے مخرج بنائے گا کہ وہ کسی طرح کے مسائل میں پھنس نہ جائے، اللہ اس کے لیے مخرج بنائے گا، نکلنے کا راستہ۔ وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ اسے رزق دے گا، کہاں سے؟ من حیث لا یحتسب، جہاں اسے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ مثلا اگر 35 سال کا وہ بندہ ہے اور اس میں یہ شرط پائی گئی ہے کہ اس نے مقصد ہمیشہ یہی پیش نظر رکھا ہے اللہ کی رضا کو، تو اس کو وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں 35 سال کی ایک گھڑی میں بھی اسے اس جگہ کا خیال ہی نہیں آیا تھا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا۔
یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ للہیت بندے کے نیت کا مدار ہے، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے پھر خالی نہیں رہنے دے گا، رب ذوالجلال اس کو نوازے گا۔ صرف یہ ہے کہ گندم کاشت کرتے وقت نیت دانوں کی ہوتی ہے، بھوسے کی نہیں ہوتی، اور بھوسا بھی آ ہی جاتا ہے۔ تو نیت پڑھنے میں دین ہے اور غلبہ دین ہے، اور دنیا تو بھوسے کی طرح پیچھے آ ہی جاتی ہے۔ اور اگر نیت ہی کاشتکار بھوسے کی کریں تو اسے سوائے احمق اور بے وقوف کے نہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے کہ جس کو دانوں کو تو فکر نہیں، بھوسے کی نیت کر کے۔ اور ایسا آپ کو کوئی کاشتکار نہیں ملے گا کہ جس کو کہا جائے کہ یہ تم نے ایک مربع جو گندم کاشت کی ہے اس لیے کی ہے کہ تجھے گندم کے دانے ملے، یا بھوسے کے لیے کی ہے۔ تو ایسا کوئی نہیں ہوگا جو کہ کہے کہ دانوں کی تو کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو بھوسے کی بڑی کمی تھی، میں اس کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اعلیٰ مقصد پیش نظر رکھنے سے ادنا تو خود بخود آ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ علوم شریعت کے اندر مقصد احیاء دین ہے، غلبہ اسلام ہے، اور باقی جو رب صبح خالی پوٹے لے کر نکلنے والے پرندوں کو شام بھرے ہوئے پیٹ لوٹاتا ہے، تو وہ پھر اپنے بندوں کو کیسے بھوکا رہنے دے گا؟ صرف وہ توکل پہ ہیں اور ادھر بھی توکل ہوگا تو پھر اس پر اثرات مرتب ہوں گے۔ یعنی اور یہ جس وقت ایک بندے اگرچہ اسباب سارے جائز، اسباب اختیار کرنا جائز ہے، لیکن وہ جو پرندہ صبح گھونسلے سے اڑ کے نکلا ہے کسی کھیت کی طرف، اس کی کوئی دکان نہیں ہے کہ بارش میں دکان کھول لے تو کوئی گاہک آ جائے اس کا گزارا ہو جائے، اس کی کوئی ملازمت بھی نہیں ہے، اس کی کوئی فیکٹری بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہے، اسے ماہانہ تنخواہ بھی اس کا بھی کوئی اسے تکیہ نہیں ہے کہ مجھے مل جائے گی، تو وہ پورا متوکل ہو کے نکلتا ہے تو واپس لوٹتا ہے تو خالی نہیں ہوتا۔ تو اس بنیاد پر اگرچہ سرکاری ملازمت بھی جائز ہے اور بینک بیلنس بھی محدود جائز ہے، دکان بھی جائز ہے، لیکن اس طرح کے کسی کو کوئی گارنٹی نہیں کہ کوئی کہے کہ مولوی صاحب زور دی پڑھائی اور اثر دی یا پہ پڑھا لوں گے یا اگلے جمعے نہ آوے، یعنی اس کی کوئی اتنا مضبوط سرکاری کوئی سلسلہ بھی نہیں، اور دوسرا کوئی اس طرح کی زراعت، کاشتکاری اور ظاہری اسباب بھی نہیں، لیکن پھر بھی جس وقت وہ دین کو مقدم رکھ کے لگا ہوا ہے تو اب توکل کا اس کا درجہ بڑا ہے جس کی سرکاری لگی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں، یا جس کے مادی سورسز موجود ہیں اس کے مقابلے میں، تو اس کو پھر اللہ پرندوں کی طرح زیادہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ تو اس واسطے یعنی مادہ پرستی اور فکر دنیا جو ہے اس سے نکلنے کے لیے یہ آیت اکثر اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا کام اللہ سے ڈرنا ہے اور کام کرتے رہنا ہے، باقی یہ اللہ کا وعدہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، کتنے چوپائے ہیں جو بوریاں باندھ کے کندھوں پہ رکھ کے نہیں پھر رہے، لا تحمل رزقها، وہ رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ فلاں سڑک پہ ایک بھینس مری پڑی ہے فلاں پہ، بلکہ وہ جو کہ غیر اہلی جانور ہیں جن کو کوئی بندوبست بھی نہیں کرتا،
وہ بھی یوں نہیں ہے کہ مرے پڑے ہیں کہ انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا. تو جب اللہ یرزقھا، اللہ جب انہیں کھلاتا ہے کہ جن کے ذمے اللہ کے دین کی کوئی ڈیوٹیاں بھی نہیں ہیں، علیحدہ کام ہے ان کا، تو جن کے ذمے اللہ کے دین کی ڈیوٹیاں ہیں یہ کس طرح فاقے سے مر جائیں جب یہ اللہ کے دین کے ساتھ وفا کر رہے ہوں اور دین والی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں. تو 1000 امریکہ بھی اقتصادی پابندیاں لگا لے، ان کے ختم بند نہیں ہو سکتے، یا جمعرات یا کوئی نہ، یعنی بظاہر یہ اللہ نے کوئی نہ کوئی ذریعہ ان کا بنا ہی دینا ہے اور بنا دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ فکر دنیا سے آزاد ہیں، لیکن اس کی محنت اللہ کے حکم پر عمل وہ ضرور کرتے رہتے ہیں. تو اس بنیاد پر انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد قولہ انہم بفتح حمزہ علی حذف لام العلت، کہ یہاں مل فضل الا لأہل العلم انہم، تو یہ ہر جگہ بار بار قانون نہیں آتے، تو یعنی یہاں انہم نہیں پڑھیں گے، انہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ لام تعلیل جو ہے یہاں پر معذوف ہے. دوسرا انہم پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر جملہ مستانفہ بنانا پڑے گا. والمقصود منہ التعلیل، لیکن یہاں مقصد جو ہے وہ تعلیل ہے، انہم پڑھنا زیادہ صحیح ہے. علی الہدی، اس کا معنی ہے رشاد، اور اس کا متعلق ہے ادلاء، جو دال کی جمع ہے اور دال اس میں فاعل ہے دلہ سے. اور اس طرح استہدا، لمن استہدا، لمن استہدا، یعنی یہ اسی طرح کا مطلب ہے کہ یہ ادلہ کے متعلق ہے، مراد کیا ہے؟ اے طالب الہدایہ تھا. اچھا جی، وَوَزْنُ كُلِّ امْرِئٍ مَا كَانَ يُحْسِنُهُ، یہاں پر وزن بمعنی قدر ہے، جو ہمارے عرف میں بھی یہ ہے کہ فلاں بندے کا بڑا وزن ہے، مراد قدر ہے. اے قدر کل امرئ، ہر بندے کی قدر، اے حسنہ بما کان یحسنہ، یعنی ہر بندے کا حسن و جمال جس سے وہ مزین ہو. امام بیضاوی نے یہ وضاحت کی. فقدر الصانع علی مقدار صنعتہ، تو صانع اپنی مصنوع سے پہچانا جاتا ہے اس کی قدر کے مطابق، جو اس کا بنایا ہوا محل ہے اس سے بنانے والے کا تعارف ہوتا ہے اور قدر پہچانی جاتی ہے. ومن احسن علوم الآداب، جس نے علوم آداب اچھے پڑھے تو جتنی علوم آداب کی قدر ہے اتنی اس کی قدر ہوگی، اور جس نے علم فقہ اچھا پڑھا تو پھر جتنی علم فقہ کی قدر ہے اتنی فقہ پڑھنے والے کی قدر ہوگی. تو اس بنیاد پر یعنی فقہ پڑھنے والا جب فقہ کی خود علوم آداب صرف و نحو سے زیادہ قدر ہے تو پھر فقہ پڑھنے والے کی بھی زیادہ قدر ہے. حاصل یہ ہے کہ ان من احسن شیئا فمقامہ علی قدرہ، کہ جس نے کسی شے کے اندر کمال حاصل کیا تو جو اس شے کا مرتبہ اس کے مطابق کمال حاصل کرنے والے کا بھی مرتبہ ہے. والجاہلون لأہل العلم اعداء، جاہلون یہ وضاحت بھی اہم ہے کہ اپنی جگہ اگرچہ وہ اپنے فن کے ماسٹر ہیں لیکن شریعت کا علم نہیں آتا تو انہیں پڑھا لکھا نہیں کہا جائے گا، انہیں جاہل ہی کہا جائے گا. یا پڑھا لکھا کہنا ہے تو یہ کہہ دو پڑھے لکھے جاہل. تو والجاہلون لأہل العلم اعداء، تو جو جاہل ہیں وہ اہل علم کے اعداء ہیں. اے بالعلم شرعی فیشمل العالمین بغیرہ، تو یہ لفظ جاہل شامل ہے ان عالموں کو جو کہ علم شریعت کے بغیر کے علوم کے عالم ہیں.
اب جدید عربی کے اندر عالم کا لفظ سائنسدان کے لیے بولا جاتا ہے، عالم، اور یہ انگلش کے لحاظ سے بھی مثلا یہ کہا جائے کہ علم حدیث کے 65 شعبہ جات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 65 فنون ہیں ان کو کہیں گے 65 سائنسز، 65 سائنسیں، یعنی 65 علوم۔ تو اپنے طور پر وہ عالم الفیزیا، فزکس کا سائنسدان، یعنی لفظ عالم ہی وہ بولتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کے علاوہ کے عالم ہیں وہ جاہل ہیں، بل ہم اشد عداوتن، بل ہم اشد عداوتن۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جو اب بھی پائی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو بالکل چٹے ان پڑھ ہیں وہ علماء کے، وہ جاہل جو ہیں وہ علماء کے اتنے دشمن نہیں ہیں جتنے یہ پڑھے ہوئے دشمن۔ بل ہم اشد عداوتن، عداوتن لعلماء الدین من العوام، میں عوام میں سے جو دنیا پڑھے ہوئے ہیں یہ عوام میں سے جہال کے مقابلے میں زیادہ دشمن ہیں علماء دین کے۔ اچھا جی، آگے یہ ہے کہ دشمن کیوں ہیں؟ وَسَبَبُ الْعَدَاوَةِ مِنَ الْجَاهِلِ عَدْمُ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ، کہ جاہل کو حق کا پتہ نہیں۔ اذا افتیا علیہ، جب فتویٰ دیا جائے حق کا اور جاہل حق جانتا نہیں ہے تو پھر جاہل خلاف ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ یہ جو فتویٰ دیا یہ حق بات کا فتویٰ ہے، وہ حق سے بے خبر ہے، لہذا فتویٰ دینے والے کا دشمن ہے کہ اس نے یہ حق کا فتویٰ کیوں دیا۔ اچھا جی، دوسری بات، اور رأى منہ ما یخالف رأیہ، جاہل کے پاس پڑھا ہوا دین کا تو لاہ عمل نہیں، لیکن عقل اس کے پاس بھی ہے، تو اپنی عقل سے اس نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، اپنے اصول اور ضابطے، اور ظاہر ہے کہ اس کی عقل ضروری نہیں کہ اس نے جو اصول ضابطے بنائے ہوئے ہیں وہ قرآن و سنت کے بھی مطابق ہوں، لیکن وہ اپنے اصولوں پر بہت خوش ہے، اور اپنے اصولوں کے خلاف جس وقت کسی کا فتویٰ دیکھتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مفتی صاحب نے تو میرا رد کیا ہے، یہ میرے مخالف ہے، حالانکہ مفتی صاحب تو قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں، مگر اس نے جو اپنی رائے سے ایک لاہ عمل اپنا گھڑا ہوا ہے، اس کی جب خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ پھر کہتا ہے کہ یہ عالم دین یا مفتی یہ صحیح نہیں، اس بنیاد پہ اختلاف کرتا ہے۔ وَسَبَبُ الْعَدَاوَةِ مِنَ الْجَاهِلِ عَدْمُ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ، سبب عداوت کا جاہل کی طرف سے یہ ہے معرفت حق نہ ہونا۔ اذا افتا علیہ، جب وہ عالم دین اس حق کے بارے میں فتویٰ دے، یا اذا افتیا علیہ، جب اس حق کے بارے میں فتویٰ دیا جائے، ایک تو یہ مخالفت کی وجہ ہے، اور رأى منہ، یا دیکھے عالم سے، کون؟ یہ جاہل، کیا دیکھے؟ مفعول بھی، ما یخالف رأیہ، جو اس کی رائے کے مخالف ہو، حالانکہ جو عالم نے بتایا وہ صدیوں سے آ رہا ہے، اور یہ پھر جب پہلی بار سنتا ہے تو کہتا ہے اے آج ہی مسئلہ سنیا ہے، یہیں تے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دیا ہے۔ اور پھر وَرُؤْيَةُ اقبال الناس علیہ، تیسری وجہ کہ جب ایک سوسائٹی میں، ایک سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، مثال کے طور پر تمہارا کوئی کلاس فیلو، وہ اور تم، وہ کلاس فیلو جو سکول میں تمہارے ساتھ تھا، اور پھر آگے رستے جدا ہو گئے، آپ اس طرف آ گئے، وہ اس طرف پڑھنے کے بعد ملازم بھرتی ہوا، اور وہ بھی اسی محلے میں رہتا ہے، تم بھی اسی محلے میں رہتے ہو، اور اللہ کے فضل سے تمہیں رب نے اونچا مقام دے دیا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ روزانہ تمہارے دروازے پر
لوگوں کی آمد و رفت ہے، لوگ گاڑیاں لے کے آ کے مل رہے ہیں، کھڑے ہیں، وہ جب اقبال ناس دیکھتا ہے کہ تم قبلہ بن گئے ہو، اگرچہ تم بننا نہیں چاہتے تھے پڑھتے وقت، نیت میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے بنا دیا ہے، تو اب اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہم اکٹھے ہی پڑھتے تھے، تو ہمارے اسکول میں ایک جیسے نمبر ہوتے تھے، اور یہ آج اس کی طرف یہ لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے ہیں، مجھے میرے محلے والے بھی کوئی نہیں جانتے۔ تو یہ بھی یعنی ایک دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے کہ جب وہ جاہل اقبال ناس دیکھے تو اس کو پھر اس پر حسد پیدا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ورؤیت اقبال الناس علیہ، اس عالم پر، اقبال یقبل اقبالا، اس طرح آگے جھانک کے دیکھنا، مراد یہ ہے کہ لوگوں کا فوج در فوج اس کے پاس آنا، یا لوگوں کا اس کی طرف متوجہ ہونا، لوگوں کا اس کا لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جانا، یہ پھر جاہل کو دشمنی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا جی، والجاہلون لأہل العلم اعداء، مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف جاہلون ہی اہل علم کے لیے اعضاء، اعضاء کی طرح بن جاتے ہیں۔ اب سارے اہل علم تو آپس میں ایک دوسرے کے اشتہار بھی نہیں لگائیں گے، اور ایک دوسرے کا کہ سارے سامعین اہل علم ہی بنے، وہ جو حال نہیں بننا ہے آ کے، یا وہ اس کے معاونین بنے۔ تو یہ یعنی بعض جاہل ایسے ہیں کہ جو اہل علم کے اعداء ہیں، دشمن ہیں۔ اچھا جی، لیکن یہاں یہ جو انہوں نے وجہ بیان کی یہ صحیح وجوہات ہیں، لیکن کبھی عداوت کی وجہ عالم کی اپنی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہاں یہ عالم تو ٹھیک ہے، پڑھا ہوا ٹھیک ہے، اس کا کردار ٹھیک ہے، اب کیوں دشمن ہیں جاہل؟ ان وجوہات کی بنیاد پر کہ ان کو جہالت ہے، حق جانتے نہیں ہیں اور اس نے حق بیان کیا ہے، یا ان کی رائے کے خلاف فتویٰ آ گیا ہے، یا اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہو گئی ہے اور وہ جاہل کی طرف نہیں ہے۔ لیکن کبھی اس بنیاد پر بھی ہے کہ عالم جو ہے وہ جماعت کراتا ہے اور ساتھ ہی پھر حجرے میں بیٹھ کے فلمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جماعت کراتا ہے اور وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، یا ویسے وہ علماء سو میں سے ہے، یعنی جو عالم کی اپنی کمی کوتاہی ہے، تو اس وجہ سے بھی تو مخالفت ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ایک عمومی یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کا انہیں خود بھی سامنا ہو سکتا ہے ہوا ہو، تو اس لیے انہوں نے اس طرف کی صورتحال بیان نہیں کی کہ کبھی عداوت جو ہے اس کا باعث جاہل نہیں ہوتا، جاہل کی عداوت صحیح ہوتی ہے، بلکہ وہاں جرم خود عالم کا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ اس نقطہ نظر پہ بات کر رہے ہیں کہ اسے تو عالم ہی نہ کہو، وہ عالم ہے ہی نہیں، تو اس بنیاد پہ پھر اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ جو دعوے دار ہے عالم ہونے کا، لیکن کردار کی بنیاد پر اپنے پڑھے ہوئے پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کی چونکہ خود پیچھے نفی کر رہا ہے کہ وہ تو عالم ہے ہی نہیں، اس لیے یہاں پھر اس کا معاملہ جو اس کو ذکر نہیں کیا۔ لیکن اگر معاشرے میں اس کو عالم کہا جا رہا ہے تو پھر وہ خود سبب ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ خود سبب ہو عداوت کا کہ لوگ تو اچھے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کا اپنا کردار ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جان بوجھ کے اس نے لوگوں کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے، یعنی اب یہ ہے کہ بندہ خود صحیح ہے لیکن عداوت ہی عداوت ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ فارحوا بما عندهم من العلم، کہ یہ اہل علم کی تربیت ہے کہ تم تو تھوڑا تھوڑا پڑھے ہوئے ہو، یہ
ماحول اور معاشرے تو دنیا میں یوں بھی گزرے ہیں کہ نبی آ کر کہتے تھے کہ اس طرح کرو، یہ مسئلہ اس طرح ہے، تو نبیوں کو بھی کہتے تھے تمہیں کیا پتا، فارغوا بما عندہ من العلم، اپنے علم پہ خوش تھے، بٹ آئی تھنک پر، اپنے علم پر۔ تو جو نبیوں کو یہ کہتے رہے کہ جو ہمیں پتا ہے وہ ہمیں زیادہ پتا ہے تجھ سے، معاذ اللہ، فارغوا بما عندہم من العلم، عندہم سے مراد ہے جن کی طرف نبی آئے، یعنی قومیں یہ کہتی رہیں کہ علم تو وہ ہے جو ہمیں آتا ہے، اپنے علم پہ انہوں نے گھمنڈ کیا، اور انبیاء علیہ السلام کے علم کو انہوں نے اگنور کیا۔ تو جب نبی اس بات کا سامنا کرتے رہے تو آج ہم اپنے علم کو سلام کروانا ضروری سمجھیں عوام سے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ عوام تو نبیوں کے علم کے سامنے بھی کہتے رہے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں، انہیں کیا پتہ ہو، معاذ اللہ۔ تو اگر آپ کو کوئی محلے میں کہہ دے یا کسی جگہ کہ مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، تو اس سے آپ دورہ کھا کے گر نہ پڑے کہ میں تو اتنا جبل العلم ہوں اور یہ کہتا ہے تمہیں کیا پتہ ہے۔ تو یہ لوگ تو نبیوں کو بھی یوں کہتے رہے، تو پھر ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کہیں تو ہماری انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ہمارے علم کی۔ تو بے قدری جو ہے عوام کی طرف سے، یعنی بعض عوام کی طرف سے، تو اس پر بندے کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ فارغوا بما عندہم من العلم فلما جاءہم رسلہم بالبینات، رسول آئے دلیلیں لے کر کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، کتنا واضح علم اللہ کا دیا ہوا، اور یہ آگے سے اپنے فارمولے پیش کرتے ہیں، اپنی گپیں پیش کرتے ہیں۔ تو جس طرح وہاں ہوا تو ادھر علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو ان علماء کو بھی سننی پڑیں گی کہ چھوٹے چھوٹے ٹیچر یا چھوٹے چھوٹے لوگ تھوڑا تھوڑا پڑھے ہوئے وہ جھگڑ پڑیں، الجھ پڑیں کہ تمہیں کیا پتہ، تم تو جاہل لوگ ہو، تم تو آتا ہی تمہیں کچھ نہیں۔ تو ان باتوں کی وجہ سے حوصلہ ہار جانا یا اکتا جانا یا گھبرا جانا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا بڑوں سے ہوتا رہا اور انہوں نے پھر بھی آگے دین پہنچایا۔ تو ہماری اتنے میں کوئی بے ادبی نہیں ہو جاتی کہ اگر کوئی ایسا کہے تو اس پر پھر بھی اپنا مورال بلند رکھنا چاہیے، حوصلہ بلند رکھنا چاہیے۔ چلو جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم بارک لنا فی الامور کلہا۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس ہمیں اچھے موسم میں، اچھے حالات میں بہترین طریقے سے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو دور رس اثرات و ثمرات عطا فرما، اس کے لیے جتنے احباب کوشش کر رہے ہیں سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد۔ انشاءاللہ کل بھی سبق ہوگا، تو چھٹی کا عطف نہ ڈال لینا کہیں۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے